تیمور صاحب نے مزید کہا کہ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، اس کے بعد ٹہلی والے بابا اس بدرو کے بارے میں کھوج لگانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ جیسے ہی وہ اس راز سے پردہ اٹھائیں گے، پھر وہی اسے نیست و نابود کرنے کے سلسلے میں ہماری بھرپور مدد کریں گے، لیکن یہ سب تبھی ہو پائے گا جب ہم اپنے اندر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ اور ولولہ پیدا کریں گے، بالکل بے خوفی کے ساتھ۔ اتنا کہہ کر تیمور صاحب خاموش ہو گئے۔ باپ کی باتوں نے دونوں بہن بھائی کو کافی حوصلہ دیا تھا۔ اب ان کے چہرے خوف سے نہیں بلکہ ایک ولولہ انگیز جوش سے تمتما رہے تھے۔ ناصر کو اپنا معاملہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساجد نے اس سے ملنا ترک کر دیا تھا۔ اگرچہ عامر رنگامتی نے اسے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے تسلی دی تھی کہ آج رات ساجد اس کے پاس آئے گا، کیونکہ وہ اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہو چکا ہے۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی لیکن ساجد نہ آیا۔ ناصر کو تشویش ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا۔ یہ عمل ادھورا رہ گیا تو بقول اس پراسرار عامر رنگامتی خود انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر جب رات نصف سے زیادہ بیت گئی تو ناصر کی بے چینی فزوں تر ہو گئی۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ اب ساجد کبھی نہیں آئے گا، جبکہ آج رات کے عمل کو خالی بھی نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ تب اسے اور تو کچھ نہ سوجا۔ اس نے اسی وقت پراسرار عامر رنگامتی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ دل کی لگن تھی یا کچھ اور، اس پراسرار عمل کے ادھورے رہ جانے کا بھی انجانا خوف تھا اسے۔ چنانچہ وہ دل باندھ کر خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلا اور رنگامتی کے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے، رنگامتی کا گھر زیادہ دور نہ تھا۔ محلے سے نکل کر بڑی شاہراہ پر 40-50 قدم چلنے کے بعد ایک چوراہا آتا تھا، جس کے دائیں جانب والی سڑک پر وہ چھوٹا سا پسماندہ محلہ تھا جہاں بیشتر غریب غربا ہی رہتے تھے۔ وہیں رنگامتی کا گھر تھا۔ بہرطور ناظر تاریک اور ویران راستوں پر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے ٹھکانے پر پہنچا تو دروازے پر تالا پڑا دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا۔ کدھر چلا گیا؟ وہ یہ سوچ کر زیر لب بڑبڑایا، پھر الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ آج کی رات بغیر عمل کے گزر گئی تھی۔ وہ پریشان بھی تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اب یہ پورا عمل شروع سے دہرانا پڑے گا یا پھر کچھ اور کرنا پڑے گا۔ تاہم اس نے اگلے دن دوبارہ عامر رنگامتی سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اس نے حسب معمول صبح سویرے اٹھ کر دکان کھولی تو چونک پڑا۔ اس نے دیکھا شگفتہ کے والد تیمور آ رہے تھے۔ چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی دکان کی طرف آ رہے تھے اور ان کے چہرے پر سخت برہمی کے بھی آثار تھے۔ ناصر اندر سے ڈر گیا کہ کہیں شگفتہ نے ان سے اس کی شکایت تو نہیں کر دی تھی، یا پھر ساجد نے رنگامتی کی دھمکی کے بارے میں انہیں ساری باتوں سے آگاہ تو نہیں کر دیا تھا۔ بہرطور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر جب تیمور اس کی دکان کے قریب پہنچے تو ناصر نے نہایت ادب کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ برخوردار، تم تو نہایت شریف لڑکے لگتے ہو، یہ تم کیسی خرافات میں پڑ گئے ہو؟ تیمور نے اسے گھورتے ہوئے برہمی سے کہا۔ ناصر فوراً سمجھ گیا کہ ساجد انہیں سب کچھ بتا چکا تھا، لہٰذا ذرا انجان بن کر کہا، میں سمجھا نہیں انکل، بات کیا ہے آخر؟ بات تو تمہیں اب پولیس ہی اچھی طرح سمجھائے گی، اور تمہارے عامر رنگامتی کو بھی، جس کے تم چیلے بن چکے ہو، اور میرے بیٹے ساجد کو اس بدبخت کے کہنے پر سفلی عمل کے اندھے راستے پر چلانا چاہتے ہو؟ تیمور دانت پیس کر بولے۔ ناصر نے کہا کہ اب خاموش رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا وہ بولا، انکل آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جانتا ہوں آپ لوگ ان دونوں کیس پراسرار آصیبی معاملات کا شکار ہیں۔ میں انسانی ہمدردی کے ناطے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے رنگامتی نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی بدرو آپ کے خاندان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی ہے، لہٰذا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس کا خاندان کا کوئی فرد یہ عمل کرے گا تو اس بدرو کو قابو کر کے ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تیمور نے بڑے غور سے اس کی بات سنی۔ اسے جانے کیوں ناصر کے لہجے میں سچائی محسوس ہوئی تھی، تاہم وہ بولے، اگر وہ عامر رنگامتی ہمارا اتنا ہی ہمدرد ہے تو پھر وہ یہ عمل زبردستی پورا کروانے کے لیے ساجد کے انکار پر اسے مار ڈالنے کی دھمکی کیوں دے رہا تھا؟ ناصر صاحب گوئی سے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے ذرا الجھ کر بولا، جی ہاں انکل، یہی بات مجھے بھی الجھن میں ڈالے ہوئے ہے۔ تب تیمور معنی خیز مسکراہٹ سے بولے، برخوردار، وہ عامر رنگامتی ایک فراڈ معلوم ہوتا ہے۔ وہ اپنے کسی سفلی مقصد کے لیے تم دونوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اسی لیے میں نے ساجد کو سمجھا دیا ہے۔ اب تم بھی سمجھ لو کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ جی انکل، ہو سکتا ہے آپ بالکل درست کہہ رہے ہوں، ناصر نے دھیرے سے کہا اور اپنا سر جھکا دیا۔ تیمور اپنے دفتر کی طرف ہو لیے۔
مگر ان کے جانے کے بعد ناصر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ تیمور کی بات اس کے دل کو لگی تھی کہ اگر ساجد عامر رنگمتی کی بات نہیں مان رہا تھا تو پھر اسے ساجد کو ڈرانے دھمکانے اور وہ پراسرار عمل پورا نہ کرنے پر جان سے مار ڈالنے کی دھمکی کیوں دی جا رہی تھی؟ کیا واقعی بقول تیمور صاحب اس کا کوئی اور شیطانی مقصد تھا؟ ناصر فطرتاً ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا، مگر شگفتہ کی محبت نے جیسے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف کر دی تھیں۔ مگر اب تیمور کے سمجھانے پر وہ اس بات پر غور کرنے لگا تو اچانک اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ کہیں ایسا تو نہ تھا کہ وہ عامر رنگمتی واقعی سفری علوم کا ماہر ہو اور اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر خود اسے اور ساجد کو اپنے کسی گندے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شیطانی مخلوق کی روح کو قابو کرنا چاہتا ہو تاکہ وہ اسے اپنے تابع کر کے اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے؟ اسے اپنا یہ خیال زیادہ پرمعنی لگا، تاہم اس نے رنگمتی سے ملنے کا ارادہ ترک نہ کیا تھا۔ وہ اب اس سے ساری حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اسے اس سارے پراسرار معاملے سے کیا دلچسپی تھی۔ چنانچہ جب اس کے ماموں شفقت حسین دکان پر آئے تو وہ کسی نہ کسی بہانے دکان سے اتر گیا۔ وہ سیدھا عامر رنگمتی کے گھر پہنچا تو اسے دروازہ کھلا ملا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو اندر اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ یک لخت وہ اپنے دل میں عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے سامنے اجاڑ برآمدے میں بنے اکلوتے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ ناصر آگے بڑھا۔ پھر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو وہ سرتاپا ٹھٹر کر رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی مارے خوف کے چیخ نکل گئی۔ سامنے تخت نما پلنگ پر عامر رنگمتی کا وجود اس طرح بے سود پڑا تھا کہ وہ سر کی طرف سے نصف نیچے جھول رہا تھا، دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی پڑی تھیں، صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ ناصر کا دل یکبارگی سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے یہ عقل مندی کی کہ فوراً خاموشی کے ساتھ واپس پلٹا اور مکان سے باہر نکل گیا۔ تیمور دفتر گئے ہوئے تھے، شگفتہ گھر پر اکیلی تھی۔ ٹاہلی والے بابا سے لیا ہوا تعویذ انہوں نے شگفتہ کو دے دیا تھا۔ وہ جب بھی باہر جاتے تو وہ تعویذ اتار کر شگفتہ کو تھما دیتے تھے، جسے وہ اپنے دائیں بازو پر باندھ لیتی تھی، ورنہ جب وہ گھر پر ہوتے تو اپنے بازو پر تعویذ باندھے رکھتے۔ ٹاہلی والے ایک بابا نے انہیں یہی تاکید کر رکھی تھی۔ ساجد حسب معمول باہر تھا، مگر اب وہ زیادہ دیر باہر نہیں رہتا تھا، جلدی گھر لوٹ آتا تھا۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھی ساجد آیا ہوگا، کیونکہ عموماً اس کے ابو دیر سے ہی آتے تھے۔ اس نے دروازہ کھول دیا تو چونک پڑی، سامنے اس کے ابو کھڑے تھے۔ اس نے باپ کو سلام کیا۔ تیمور اندر داخل ہوئے، ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ شگفتہ جب اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو تیمور نے اسے مخاطب کر کے کہا، شگفتہ وہ تعویذ اتار کر طاقچے میں رکھ دینا، میں بعد میں باندھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شگفتہ کو اپنے باپ کے تخاطب پر حیرت ہوئی، تاہم اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے بازو پر بندھا تعویذ اتار کر طاقچے میں رکھ دیا۔ یہ طاقچہ اسٹور روم میں تھا۔ وہ جب اسٹور روم سے باہر نکلی تو دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ساجد ہوگا، وہ ہولے سے بڑبڑائی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ دروازے پر ساجد ہی تھا۔ ابو گھر پر ہی ہیں، کہاں رہ گئے تھے تم؟ شگفتہ نے تنبیہ والے انداز میں کہا۔ ساجد گھبرا کر بولا، باپ رے مارے گئے، تم کہہ دینا کہ میں ابھی ابھی گیا تھا باہر۔ وہ بہن کی خوشامد کرتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرا کر بولی، بے فکر رہو، ابو نے ابھی تمہارے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ ساجد خوش ہو گیا، پھر دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شگفتہ اپنے باپ کو چائے وغیرہ کا پوچھنے کی غرض سے ان کے کمرے میں گئی تو چونک سی گئی، کمرہ خالی تھا۔ ابو کدھر چلے گئے؟ ابھی تو آئے تھے، اس نے الجھ کر سوچا۔ پھر دوسرے کمرے میں بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد وہ انہیں ابو ابو کہہ کر پکارنے لگی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اسے حیرت ہوئی۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے ابو باہر نکل گئے ہوں، لیکن اس نے فوراً ہی یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ دروازے پر تو کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی پکار سن کر ساجد آ گیا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اس نے بہن کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ابو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اچانک ابھی تو آئے تھے، اس نے جواباً پریشانی سے کہا۔ ساجد نے بھی پورے گھر میں باپ کو تلاش کیا لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ ابو آئے تھے؟ بالآخر ساجد نے بغور بہن کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ نے پورے یقین کے ساتھ اس بات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ابھی تو آئے تھے، مجھ سے انہوں نے تعویذ اتار کر طاقچے میں رکھنے کو کہا تھا کہ بعد میں غسل کر کے وہ اسے باندھ لیں گے۔ اچھا۔ ساجد اس کی بات پر الجھ سا گیا، پھر یکدم جیسے وہ خوفزدہ سا نظر آنے لگا اور شگفتہ سے بولا، شگو بہن، کہیں یہ اس آصف کی کارستانی تو نہیں؟ اس نے ضرور تمہارے بازو سے تعویذ اتروانے کے لیے چال چلی ہوگی۔
بھائی کی بات سن کر شگفتہ لرز گئی، پھر کپکپاتی آواز میں بولی، بھائی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ ساجد خود بھی پریشان تھا، مگر بہن کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، شگو تو ڈر مت، میں ہوں نا۔ تم بھول گئی ابو نے ہمیں تاکید کی تھی کہ ہمیں جرأت اور بہادری کے ساتھ ان پراسرار حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھیا، مگر وہ تعویذ، تم ٹھہرو میں تاکچے سے لاتا ہوں، ساجد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر جب وہ اسٹور روم کی طرف بڑھا تو شگفتہ بھی اس کے عقب میں ہو لی۔ ساجد نے اسٹور میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولا، یک لک لاتعداد چمگاڈریں اڑتی ہوئی برآمد ہوئیں اور ان کے چہرے سے ٹکرائیں۔ بے اختیار دونوں نے ایک تیز خوفزدہ سی چیخ ماری۔ شگفتہ تو بھاگ کر صحن میں آ گئی، مگر ساجد وہیں کھڑا بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ بھائی کی چیخیں سن کر شگفتہ دوبارہ اس کی طرف بھاگی تو یہ دیکھ کر دہشت زدہ رہ گئی کہ ایک چمگاڈر ساجد کے چہرے پر چمٹ گئی تھی اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بڑے بڑے پروں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شگفتہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی، وہ رونے لگی۔ ادھر ساجد کی حالت لمحہ بلمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خونی چمگاڈر ساجد کے چہرے کے ساتھ چمٹی اس کے چہرے کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ ساجد کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ساجد پاگلوں کی طرح چیختا ہوا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ شگفتہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ساجد کی کس طرح مدد کرے، مگر جب اس نے دیکھا کہ بھائی کے چہرے پر بری طرح خون بہنا شروع ہو گیا ہے تو وہ اپنا خوف بھلائے اس کی مدد کو دوڑی۔ ساجد اب فرش پر گر گیا تھا، شگفتہ کے سر پر جنون سوار ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی اور جھک کر چمگاڈر کے پر کو پکڑ کر زور سے اسے اچھال دیا۔ ساجد کا چہرہ بری طرح زخمی ہو کر مسخ ہو چکا تھا اور وہ تکلیف کی شدت سے تڑپے جا رہا تھا اور چمگاڈر فرش پہ پھڑپڑا رہی تھی۔ شگفتہ فوراً بھائی کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ فرش پر پھڑپڑاتی ہوئی چمگاڈر اب تیزی کے ساتھ اپنی حیت تبدیل کر رہی تھی۔ ادھر جب شگفتہ اٹھ کر مدد کے لیے باہر نکلنے کو اٹھی تو اچانک اس کی نگاہ چمگاڈر پر پڑی، مگر اب وہاں چمگاڈر کی بجائے وہی بھیانک صورت والی غیر انسانی مخلوق کوہان نکالے دھیرے دھیرے اس کی طرف رینگ رہی تھی۔ وہ اپنی موٹی سی دم تیزی کے ساتھ ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ شگفتہ کی مارے دہشت کی چیخ نکل گئی۔ وہ اس عصبی مخلوق کو اپنے اس قدر قریب پا کر گنگ سی رہ گئی تھی، اس کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی، وہ کسی بھی لمحے زمین پر گرنے والی تھی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے خود پر قابو پا رکھا تھا اور خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں سے اس عصبی مخلوق کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر جب وہ عصبی مخلوق بالکل اس کے قریب پہنچ کر رکی تو اس نے کریہ انگیز آواز میں غراتے ہوئے اس سے کہا، میں تم سب کو ختم کر دوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے بھائی کی بے وقوفی سے اب مجھے آہستہ آہستہ اپنی کھوئی ہوئی قوت دوبارہ ملنے لگی ہے، ہا ہا ہا۔ وہ بدرو ایک زوردار کہکا مار کر ہنسی۔ ادھر شگفتہ کا پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ادھر زمین پر پڑے ساجد کی اذیتناک چیخوں نے الگ اسے حواس باختہ کر رکھا تھا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ عصبی مخلوق نے اپنے کوہان کو حرکت دی اور گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، اس کے بعد فوراً دھوئیں میں تبدیل ہونے لگی۔ شگفتہ غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اپنے باپ کو پا کر اسے غش آ گیا۔ تیمور نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ تیمور کے خاندان کی دشمن اس عصبی مخلوق نے دوسرا وار بھی ان کے گھر کے ایک فرد پر بہت کامیابی سے کیا تھا۔ پہلے شگفتہ کے ہاتھوں اس کی ماں کو قتل کروایا، اس کے بعد اس نے ساجد کو بھی زخمی کر دیا تھا، اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی تھیں۔ ساجد زندہ تو بچ گیا تھا، مگر اب وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو چکا تھا۔ تیمور کے خاندان میں یہ دوسرا بڑا اور اندھوناک سانحہ تھا۔ ساجد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کا بازو تھا اور ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، مگر اب وہ بیچارہ خود دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو گیا تھا۔ شگفتہ نے باپ کو ساری بات بتا دی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ ضرور اسی عصبی مخلوق کا ہی کام ہے، وہ دانت پیچ کر غصے سے بولے۔ اس نے سب سے پہلے میرا بہروپ بھر کر چالاکی سے تمہارے بازو پر بندھا ہوا تعویذ اتروایا، پھر اس کے بعد اس منحوس بدرو نے اپنا وار کر ڈالا۔ شگفتہ ایک بار پھر خود کو مجرم تصور کرنے لگی، تاہم اچانک اسے اس عصبی مخلوق کی وہ دھمکی یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے بھائی ساجد کی بے وقوفی کی وجہ سے ہی وہ اب اپنے اصل قوت حاصل کرنے لگی تھی۔ جب اس نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو ان کے چہرے پر مزید تشویش کن آثار پھیل گئے۔ پھر پرسوچ لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے یہ ساری کارستانی اسی بدبخت عامل رنگامتی کے پراسرار عمل کی ہے، جو ساجد اور ناصر دونوں نے مل کر اس اندھیری کوٹھی میں راتوں کو